پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات تھے نون لیگ کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے بلایا بھی تھا، ملاقات بھی کی تھی سینئر رہنماؤں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے. باتیں آپ کے بیچ میں جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے یا ابھی ہیں چیزیں ڈیو؟ یہ ابھی ہیں جی، اور یہ اختلافات چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں، یہ اختلافات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے. ہمارا بنیادی جو قضیہ تھا وہ یہ تھا کہ جو معاہدہ ہمارا گورنمنٹ بناتے وقت ہوا تھا اس معاہدے پہ عمل درآمد کیا جائے. باقی پہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو ہماری قیادتیں اپنے طور پہ سارٹ آؤٹ کر رہی ہے. اور جو ہمارے بیسک تحفظات تھے وہ ہماری جو سی ای سی کی میٹنگ تھی اس میں ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد آصف زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ اپنے لیول پہ معاملات کو حل کرانے کی کوشش. تو وہ اب چائنا سے واپس آئیں گے تو آ کے وہ اگلی میٹنگز کریں گے اور انشاءاللہ معاملات کا حل نکلے. میجر ایشوز کیا ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک دو آپ بتا سکیں؟ کیونکہ نادر گبول صاحب نے کہا ہے کہ جو دریائے سندھ سے کنال والا مسئلہ ہے نکالنے والا، اگر وہ حل نہ کیا گیا تو شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کریں گے. چھوٹا بیان تو نہیں ہے. نادر گبول کون ہے سر؟ یہ ترجمان سندھ حکومت. ان کا وہ ہو سکتا ہے جی کو ویو ہو، میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک پانی کی تقسیم کا ایشو ہے، یہ ہمارے معاہدے کے بعد ایک ایشو ریز ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب کے اندر کچھ نہروں کے نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اگر کوئی صوبہ اپنے شیئر کے اندر رہتے ہوئے، ہمارا قومی جو پانی ہے اس کی تقسیم کا ایک فارمولہ ہے، اس فارمولے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی صوبہ اپنے پانی کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو دوسروں کو اختلاف کا حق نہیں، اور کسی دوسرے صوبے کا ایک بوند پانی لینے کا بھی کسی کو حق نہیں. یعنی پنجاب اگر سندھ کا ایک بوند بھی پانی لے تو ہم نہیں لینے دیں گے، لیکن اگر پنجاب اپنے شیئر کے اندر ری ڈسٹریبیوشن آف واٹر کرتا ہے تو یہ پنجاب کا حق ہے، یہ کسی اور صوبے کا حق ہے. ٹھیک. اچھا قاری صاحب، ظاہر ہے کہ بہت ساری سیاسی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس کی تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا سکتی ہے. کیا ایسے چانسز ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر یا ان سے اپنا اتحاد ختم کر کے شفٹ کر لیں؟ دیکھیے، تحریک انصاف کا ماضی کیا ہے؟ تحریک انصاف کسی کے ساتھ چل سکتی ہے؟ آنسر از نو. پیپلز پارٹی ایک اتحاد میں چل رہی ہے، اس اتحاد سے ہمیں گلے شکوے ہیں، ہم اپنے گلے شکوے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کا حل نکالنا چاہیں گے. انشاءاللہ نکلے گا. اس وقت گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا کیا ملک کے اندر کسی استحکام کا باعث ہوگا یا پرابلم کا باعث ہوگا؟ اگر پرابلم کا باعث ہوگا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت پیپلز پارٹی کسی بھی طرح کا ارینجمنٹ جو ہے اس کو خراب کرنا چاہے گی. پیپلز پارٹی بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں رکھتی کہ کوئی اور بحران پیدا کیا جائے، کیونکہ آپ بحرانوں کے حل کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بحران پیدا کرنے کے لیے نہیں. اور پی ٹی آئی کا اپنا مزاج اور جو ان کی سیاست ہے اس کے ساتھ بھی چلنا ممکن نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے تئیں ادھاری حکومت نہیں بنے، یعنی وہ کسی بھی اور جماعت کے ساتھ، ایون مسلم لیگ کے ساتھ مل کے بھی 2.5 سال کا فارمولہ جب گورنمنٹ بنا رہے تھے تو ایک ڈسکشن میں آیا، لیکن بلاول صاحب نے اس کو فوری طور پر رد کر دیا کہ نہیں، 5 سال کے لیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے پھر کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اگلے 5 سال کے لیے ہمارے وزیر اعظم ہیں. تو یہ بات تو طے ہو چکی. ٹھیک ہے، یعنی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فارمولا اور وہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں وہ نہیں ایسا کوئی ڈویبل نظر فارمولا نہیں ہے، ایک خیالی سا فارمولا لوگوں کے ذہنوں میں ہے. میں نے عرض کیا کہ بلاول صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے باقاعدہ اس کو کیٹیگوریکلی کہا کہ وزیر شہباز شریف صاحب ہمارے فل ٹرم کے وزیر اعظم. ٹھیک. اچھا، لیکن قاری صاحب اب ہم نے دیکھا کہ ایک مذاکرات کا دور چلا، ظاہر نوید قمر صاحب بھی اس میں موجود تھے اور پیپلز پارٹی مفاہمت کے لیے جانی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. بٹ ان دا مڈل آف دیٹ کرائسس بڑھ گئے اور پھر یہ ڈائلاگز ختم ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سبسٹینس موجود تھا کہ جس کی بنا پر پی ٹی آئی نے یہ کال آف کیے، یا یہ دونوں کی طرف سے غلطی تھی اور اگر یہ کال آف ہوئے ہیں، مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، تو اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟
جس نے مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے سنگولرلی اپنے تئیں اس سے بیک آؤٹ کر لیا ہے، اس لیے کہ ابھی تک ان کا اپنا دیا ہوا ٹائم باقی تھا اور انہوں نے مفروضوں پہ مبنی کہ فلاں نے مسلم لیگ کے بندے نے یہ کہہ دیا، فلاں وزیر نے یہ کہہ دیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ ہمارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. ان کا اپنے ازمپشن کے اوپر اگر انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں تو ذمہ دار بھی وہی ہیں. لیکن جو بیان مسلم لیگ نون کے وزراء دے رہے تھے اور جس طریقے سے این آر او کی باتیں اور یہ کہا جا رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی بڑے سیاستدان ہیں، آپ نے بھی زندگی گزاری ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے اگر فائرنگ ہوگی تو ادھر سے محبت کے پھول تو نہیں جائیں گے نا. ادھر سے بھی یہ ہو رہا تھا، ادھر سے بھی یہ ہو رہا تھا، لیکن خود دیا ہوا ٹائم ہے، کوئی ایک سنجیدہ بات ہے نا، ایک بڑا سیریس کام تھا، ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے، اور جب تک حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتا برداشت کر لیں. اگلے 2-3 دن میں جواب آ جانا تھا. اگر جواب آنے کے بعد وہ یہی بات کہتے تھے کہ جی ان کی وجہ یہ بنی ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ان کی بات میں وزن ہوتا. لیکن میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ مذاکرات والا ہے ہی نہیں. اچھا، اس لیے کہ مذاکرات شرطوں کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بٹس اینڈ پیسز میں اپنے مطالبات آگے رکھیں. آپ کو اپنے مطالبات سارے ٹیبل پہ رکھنے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے بھی اس کے جواب لینے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر ڈسکشن کر کے یا تو کسی فریق کے ساتھ ایگری کیا جاتا ہے یا پھر مڈل گراؤنڈ میں آ کے کچھ نہ کچھ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نیچے اتر کے آپ ایک مڈل وے تلاش کرتے ہیں. سیاست کو اسی لیے آرٹ آف پاسبلٹیز کہا جاتا ہے. یہ رستہ انہوں نے چنا ہی نہیں، وہ پہلے ہی چھوڑ کے ایک الگ ہو گیا، اور یہ ان کی سیاست کا ویسے محور ہے. لیکن اب جب یہ ہو گیا ہے قمر زمان کارا صاحب، اور پھر ہم نے دیکھ رہا ہے کہ وہ ثوابی میں جلسہ کرنے والے ہیں 8 کو، پورا سال ہو جائے گا الیکشن کو ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور کا بھی رخ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب آرمی چیف کو ایک خط لکھ دیتے ہیں 6 نکاتی. اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، یہ تو ڈمی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ڈائریکٹ خط لکھنے سے کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا محور ہے کہ وہ کرائسس اور کنفیوژن کریٹ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے. خط انہوں نے لکھا ہے، وہ اسی فوج کو خط لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا سارا پورا گروپ، ساری سیاست، ان کی پوری جماعت جو ہے اس کو ڈیمالش کرنے کے، اس کا امیج خراب کرنے کے چکروں میں ہے. ساری دنیا میں ان کے لوگ اس ہماری فوج کے خلاف چلے ہوئے ہیں اور کمانڈر ان چیف کے خلاف چلے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے